الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاسبوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، میں نے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں سے چند آیتوں کی تلاوت کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات دیے. تقریباً 13 احکامات اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بندوں کو عطا فرمائے. اس میں سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے جو دیا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سب سے پہلے تو یہ کہا کہ ہماری عبادت کرو، ہماری بندگی کرو. اس کے بعد ہی فوراً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا، حسن سلوک کا معاملہ کرو. اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. اور جب وہ بڑھاپے کے حد تک پہنچ جائیں، جب وہ ضعیف ہو جائیں، تو ان کو اف بھی نہ کہو. والدین کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر وہ چل رہے ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے. اگر وہ بات کر رہے ہیں
تو ان کو چپ نہیں کرانا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، جب وہ چپ ہو جائے پھر بات کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کا اتنا اکرام کیا کرتے تھے کہ اگر کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو گوشت نہیں کھایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں کیسے پہلے گوشت کھا لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری والدہ کا یہ گوشت کھانے کا ارادہ ہو اور میں کھا لوں۔ اتنا ادب کیا کرتے تھے، اتنا احترام کیا کرتے تھے۔ وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، احسان کا معاملہ کرنا، کرم کا معاملہ کرنا۔ آگے آیت کا خلاصہ یہ ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اور جب وہ بڑھاپے کے حد تک پہنچ جائیں تو قول کریم کا معاملہ ان کے ساتھ کرو اور ان کے لیے دعا مانگا کرو۔ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، کہ پروردگار جس طریقے سے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا، اے اللہ اب تو ان کے اوپر رحم فرما۔ اس لیے بچپنا اور ضعیفی وہ برابر ہوتا ہے۔ بچپن میں بچے اپنے ماں باپ سے کتنا سوال کرتے ہیں اور ماں باپ ہر سوال کا جواب دیتے رہتے ہیں، چاہے وہ لاکھوں مرتبہ بھی سوال کرتے، والدین جواب دیتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب یہی والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور کچھ سوال کرتے ہیں تو آج کے نوجوان جواب نہیں دیتے اور یوں کہہ کر ہٹ جاتے ہیں کہ یہ کتنا ہم سے سوال کریں گے۔ اما یبلغن عندک الکبر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ آیت میں پٹن میں تھا تو وہاں پر ایک شخص آیا کرتے تھے، وہ اپنے والد صاحب کو اٹھا کے لایا کرتے تھے اور کرسی پر بٹھا دیا کرتے تھے نماز کے لیے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے تو پھر اس طریقے سے وہ وہاں سے اٹھ جایا کرتے تھے، لے جایا کرتے تھے۔ تو یہ آیت یاد آتی تھی کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جب ضعیف ہو جاتا ہے تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ یہ پہلے بچپن میں ہمیں گود میں اٹھایا کرتے تھے، اب ان کی حالت یہ بنی کہ اب ان کو گود میں اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس آیت میں ایک تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ۔ اس زمانے میں جیسے بچیاں نکاح کر کے آتی ہیں، عام طور سے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم الگ تھلگ ہو جائیں، شروع سے یہ کوشش ہوتی ہے۔ اور نوجوان لوگ جو رہتے ہیں وہ بھی اسی چکر میں رہتے ہیں کہ ہم الگ ہو جائیں، لالچ میں۔ ایک بیوی کے آگے لوگ اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھو منع بھی نہیں ہے، اگر کوئی اپنے والدین سے الگ رہنا چاہتا ہے بھائیوں سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ اگر والدین کے دیکھ بھال کرنے والے اور بھی بھائی ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے والدین کا اور یوں الگ ہو جائے، یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے، بلکہ حالت ایسی بن جاتی ہے کہ ماں باپ کبھی یہ بھائی کے گھر پر کبھی وہ بھائی کے گھر پر، دیہاتوں میں تو باریاں لگتی ہے کہ آج ان کے یہاں سے کھانا آئے گا، آج ان کے یہاں سے کھانا آئے گا۔ جن والدین نے اپنے بچوں کے پیچھے اتنی محنت کی
اور ان کو بڑا کیا، ان کو پیروں پر کھڑا کیا، وہ آج اس طریقے سے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں گے صرف بیویوں کے چکر میں آ کر۔ وہ ماں باپ بڑے نادان ہیں جو اپنی بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ تم الگ ہو جاؤ، دھیرے دھیرے فضائیں بنتی ہے، بچیوں کو لوگ اپنے گھروں پر روک لیتے ہیں، پھر وہاں پہ مطالبہ پر مطالبہ ہوتا ہے کہ نہیں تم ہماری بیٹی کو الگ رکھو، تو پھر ہم بھیجیں گے۔ اس طریقے سے تھوڑے دن ایسا چلتا ہے اور پھر ماں باپ سے بچے علیحدہ ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ دیکھو کوئی بہت بڑی فیملی ہے، مشورے سے الگ ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن یوں ماں باپ کو الگ چھوڑ دینا، ماں باپ بڑھاپے کے حد تک پہنچ گئے ہیں، جس عمر میں وہ خدمت کے محتاج ہوتے ہیں، ایسے درمیان میں ان کو الگ چھوڑ دینا اور سب بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ رہیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک۔ ایک نوجوان صحابی، انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا، یا نبی اللہ، یہ میرے والد صاحب میرا سب پیسہ لے لیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ میرا سب حق ہے اور مجھے کچھ دیتے نہیں۔ اس قسم کی شکایت کی، حالانکہ والدین کو وہ تو دیتے ہی ہے، لیکن اس قسم کی شکایت کی۔ وہ ان کے والد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور پہنچ بھی گئے شکایت لے کر۔ اتنے میں وہ کچھ شعر گنگنا رہے تھے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا، وہ اندر ہی اندر صدمے میں تھے، اندر ہی اندر وہ غم میں تھے کہ میرے خلاف شکایت درج کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ میں بچپنے میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا کہ جب یہ چھوٹا تھا، اس کو کچھ بھی ہو جاتا تھا تو ہم ماں باپ پوری رات جاگ کر گزار دیا کرتے تھے، پوری رات جاگ کر گزار دیا کرتے۔ اور ایسے ہی ہے، یہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ بچوں کی تکلیف ماں باپ نہیں دیکھ سکتے۔ بچے اشارہ کر دیے پیٹ پہ تو اب ماں باپ پوری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں۔ آنکھوں پر اشارہ کر دیا، سمجھ گئے کہ آنکھوں میں تکلیف ہے، ماں باپ پوری رات جاگ کر اس طریقے سے گزار دیتے ہیں۔ تو ان کے دل ہی دل میں یہ شکایت ہو رہی تھی، اور وہ یہ بھی اپنے دل ہی میں شکایت کر رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہم لوگ بھوکے رہ جاتے تھے اور ہم اپنے بچوں کو کھلایا کرتے تھے، اپنا پیٹ کاٹ دیا کرتے تھے لیکن بچوں کو کھلایا کرتے تھے۔ آج ہمارے خلاف یہ شکایت کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نوجوان کھا پی کر وہ تو جوان ہوتی چلی جاتی ہے، اور والدین ان کی خدمت میں اور ان کی فکر میں، ان کے غم میں، ان کے صدمے میں رہتے رہتے ان پہ کمزوری آتی ہے۔ بیٹا تو جوان بنتے چلا جا رہا ہے، بیٹے تو طاقتور بنتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہ ماں باپ بیچارے بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ضعیف ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسی کے غم میں کہ میرا بیٹا جوان ہو جائے، میرا بیٹا طاقتور بن جائے، میرا بیٹا قوت والا بن جائے، اور آج یہ میرے خلاف شکایت کر رہا ہے۔ پھر وہ منظر وہ سوچ رہے تھے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میں اپنے بچوں کا پیشاب پاخانہ سب صاف کیا کرتا تھا، یہ بستر پر کر دیا کرتے تھے، میں ذرا بھی جھجکتا نہیں تھا، صاف کر دیا کرتا تھا۔ آج یہ میرے خلاف شکایت لے کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کچھ جو کہنے کا مقصد تھا نہیں سنا، پہلے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذرا وہ شعر جو تم گنگنا رہے تھے وہ شعر تو سناؤ۔
وہ تعجب میں پڑ گئے کہ یا نبی اللہ، وہ شعر تو کسی نے سنا بھی نہیں، میرے فرشتوں کو بھی، میری روح کو بھی خبر نہیں، وہ تو میں اندر ہی اندر سوچ رہا تھا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ میں تو اندر ہی اندر سوچ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ابھی بوڑھے آنے والے ہیں تو ان کا شعر سننا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شعر سنا، تو انہوں نے یہی سب باتیں عربی زبان کے اندر کہنا شروع کر دیا کہ میں نے بچپن میں اس کے ساتھ کیا نہ کیا، اور آج بھی میرے خلاف آپ کے پاس شکایت لے کر آیا، یا نبی اللہ بچپن میں ہم نہیں کھاتے تھے ان کو کھلایا کرتے تھے، ہم نہیں سوتے تھے ان کو سلایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو بھر آ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا اس نوجوان کو کہ نوجوان دیکھ، یہ جو کچھ مال ہے یہ سب تیرے ابا کا مال ہے، وہ تجھے دے نہ دے لیکن وہ دیں گے، خبردار خبردار اب کبھی بھی شکایت لے کر نہیں آنا، اب کبھی بھی شکایت لے کر نہیں آنا، خبردار خبردار۔ چنانچہ نوجوان نے بھی توبہ کیا اور والد صاحب سے معافی مانگا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، آئندہ آپ کی شکایت میں نہیں کروں گا اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کروں گا۔ ایک صحابی ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو والدین کی ناراضگی یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا آخری وقت آیا لیکن کلمہ نہیں پڑھنے۔ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ آدمی کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا، ان گناہوں میں سے والدین کی نافرمانی کرنے والے اور بد نظری کرنے والے، اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کرنے والے، جہاں چاہے وہاں پر دیکھ لیا، بہت سارے گناہ لکھے گئے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے ایمان نصیب نہیں ہوتا اور کلمے پر خاتمہ نہیں ہوتا۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا آخری وقت آ گیا، کلمہ زبان سے نہیں نکلتا، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لائے کہ یا نبی اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی بلاتا تھا آپ اس کے گھر پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کوئی کہتا کہ میں نے گھر بنوایا، آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہمارے گھر پر، تو کئی صحابہ کے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے اور ان کے لیے دعا کرتے اور کہتے کہ تھوڑی سی مسجد جیسا بنا دو کہ عورتیں وہاں پر اعتکاف کریں گی اور عورتیں وہاں پر نماز پڑھیں گی، اپنے گھر پر تم چھوٹی سی عبادت گاہ بنا دو۔ کوئی بیمار ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لے جاتے اور ان کو تسلی کی کلمات کچھ کہہ کے آپ واپس آ جایا کرتے تھے۔ تو اب ان کا سکرات کا موقع تھا، جیسے ہمارے یہاں بھی جب سکرات کا وقت ہوتا ہے تو لوگ بلاتے ہیں کہ کوئی عامل کو بلا لو، کوئی حافظ صاحب کو بلا لو۔ ایک وقت ایسا آتا ہے بیماری کا کہ دوا بھی کام نہیں کرتا اور اس طریقے سے عامل کا عمل بھی کام نہیں کرتا، تعویذ والوں کا تعویذ بھی کام نہیں کرتا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے، ایسا وقت آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ سکرات کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات پڑھے۔ ہمارے یہاں عام طور سے سکرات کے وقت میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اور پڑھنا بھی چاہیے، لیکن اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔
ایسا ماحول بنا دیا، اگر کوئی بیمار اس سے شفا بھی ملتی ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں کہ آدمی بس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یاسین پڑھنے سے بس یہ انتقال کر جائے گا اور نزا کی حالت اس کی اچھی ہو جائے گی۔ یاسین پڑھنا چاہیے۔ یاسین جو پڑھنے کے فضائل ہیں، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرماتے، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کے مقدر میں موت ہے، اس کا وقت آ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کر دیتے، حسن خاتمہ کے ساتھ اس کا یہ منزل اور یہ سفر آسانی کے ساتھ طے ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ پڑھو، لیکن وہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہاری والدہ حیات ہے؟ ہاں حیات ہے۔ خوش ہیں؟ نہیں خوش نہیں ہے۔ والدہ کو بلایا، تو ان کے والدہ کو بلایا گیا، ان کی والدہ تشریف لائے۔ آپ نے سوال کیا کہ آپ ان سے خوش ہیں؟ نہیں میں خوش ہوں۔ کیوں نہیں خوش ہو؟ کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ کیوں تھپڑ مارا؟ کہ بیوی کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دیا، اس نے بیوی کو ترجیح دیا، میں نے اس کی پرورش کی اور میں نے اس کو بڑا کیا بظاہر، لیکن یہ بیوی کی طرف زیادہ دھیان دیتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں باتیں سوچنے کی ہے۔ ہم گھر والے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، تو دونوں باتیں دیکھنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم بیویوں کو زیادہ خیال کرتے ہیں اور ماں باپ کا خیال نہیں کرتے، یہ بھی دیکھنا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی بھی زیادتی ہوتی ہے، تو ایسا بھی نہیں کہ والدین کی وجہ سے بیویوں پر ظلم کر دیا جائے۔ دونوں انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ دونوں، کبھی کبھی مائیں بھی ایسی ہوتی ہے، گھروں کے بگاڑنے میں کبھی کبھی ماؤں کا بھی دخل اندازی ہوتا ہے۔ وہ تو بظاہر تسبیح پڑھتی رہتی ہے، اور جیسے بچہ آتا ہے بہو کی شکایت، یہ ایسے اب بار بار شکایت کرنے سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ اسی طریقے سے بیویاں بھی وہ انتظار میں رہتی ہیں کہ کب ہمارے شوہر آئے اور ہم شکایت کریں۔ نوجوان بیچارہ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ماں کی سنیں، کہ بیوی کی سنیں۔ ایسے موقع پر عقل مندی اور ہوشیاری کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ کو کبھی بھی نہیں بولنا چاہے، الگ سے سمجھا دیں، ان کو الگ سے سمجھا دیں، اور بیویوں کو الگ سے سمجھا دیں جب وہ محبت کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں کہ دیکھو میں ماں باپ کے سامنے تم کو بولوں گا، تم زیادہ دل پر نہیں رکھنا، سمجھا کے اپنے گھروں کو چلانا چاہیے حکمت سے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اماں نے کہا کہ ناراض ہے، اور وجہ کیا؟ مجھے تھپڑ مارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ کی والدہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ وہ منع کر رہی تھی کہ میں کیسے راضی ہوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم راضی نہیں ہوتی ہو تو آپ نے مثالاً یہ ارشاد فرمایا کہ لکڑیاں جمع کر اور اس میں آگ لگائی جائے اور اس میں تمہارے بچے کو جلا دیا جائے گا اگر تم راضی نہیں ہوتی ہو، اور اگر تم ان کی غلطی کو معاف نہیں کرتی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں فوراً جوش میں آ گئی اور جوش میں آ کر کہنے لگی کہ یا نبی اللہ، نہ ایسا نہیں کرتی، میں معاف کرتی ہوں۔ یہ ماؤں کا درجہ ہوتا ہے، ماؤں کا ممتا ہوتا ہے۔ ایک ماں تھی، اس کا بیٹا گم ہو گیا، تو وہ جس بیٹے کو دیکھتی گلے سے لگاتی، میرا بیٹا میرا بیٹا، گلے سے لگاتی اور اس سے پیار محبت کیا کرتی تھی۔
جب اس کو تھوڑی دیر اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ پرائے کا بیٹا ہے، لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے تو دے دیتی تھی. پھر دوسروں بچوں کو دیکھتی تھی، اپنا بچہ سمجھ کر اٹھا دیا کرتی تھی. مائیں دیوانی ہو جاتی ہیں بچوں کے محبت میں، بچوں کو کچھ ہو جائے تو مائیں دیوانی ہو جاتی ہے. چنانچہ انہوں نے ان کی والدہ نے معاف کر دیا. جب ان کی والدہ نے معاف کر دیا پھر ان کی زبان سے کلمہ نکل گیا اور پھر ان کی سکرات وہ آسان ہوئی. والدین کے ستانے کا یہ انجام، بلکہ دنیا ہی میں سزا ہو جاتی. جو لوگ والدین کو ستاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں تکلیف ہو جاتی ہے. دیوبند کا قصہ ہے، ایک شخص اپنے والد صاحب کو بڑھاپے کی حالت میں گھر سے مارتے مارتے نکال کر ایک نالے کے قریب لایا اور وہاں پر بھی مار رہا تھا. تو والد صاحب روتے روتے کہنے لگے بس کرو بس کرو، میں بھی اپنے والد صاحب کو یہیں تک مار کر لے کر آیا، اب اس سے آگے مت کرو. میں بھی اپنے والد صاحب کو یہیں تک مارتے مارتے لے کر آیا، مجھے سزا دنیا میں یہ مل گئی، اب مجھے زیادہ نہ ستایا جائے. اکثر بیشتر آپ دیکھ لو جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ان کے اولاد ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. جو لوگ اپنے والدین کو ستاتے ہیں تھوڑے دنوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اولاد ان کا جینا دوبھر کر دیتی ہے. آج لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم نے دعا مانگ مانگ کر دیا تھا، اس سے اچھا ہوتا کہ یہ اولاد نہ ہوتی. لوگ اس طریقے سے کوستے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں کہ ایسے اولاد نہ ہوتی تو اچھا ہوتا. اس لیے جن کے والدین حیات ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا اکرام کیا جائے. ہم لوگ اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کی خدمت کرتے ہیں، اس سے زیادہ پیر و مرشد سے بھی زیادہ ان کا مقام کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے. ہم جب وہ بیمار ہوتے دوسروں کو خدمت کے لیے لگا دیتے، خود خدمت کرنا چاہیے. کبھی کبھی اپنے والدین کا پیر دبانا چاہیے اور ان کا سر دبانا چاہیے. پھر دیکھو ان کی دعائیں کیسے ہمیں ملتی ہے. ہم دعاؤں کے لیے بزرگوں کے پاس بھاگتے ہیں، اللہ والوں کے پاس بھاگتے ہیں. دعا کی قبولیت کے لیے خود ہمارے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرے. بلکہ ایک نوجوان وہ اپنے اماں کے پیروں کے دھون کو کبھی کبھی اپنے جسم پر لگا کر دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ اس کے صدقے طفیل میں ہماری دعا کو قبول کر. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام وقت اپنے اماں کے پیروں کے تلوے کو چاٹتے تھے تو لوگ کہتے ہیں آپ امام وقت ہیں، آپ اتنے بڑے امام. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آخر عمر میں صرف جمعہ کے لیے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. گھر پہ رہا کرتے تھے بیماری کی وجہ سے. صرف ایک ہفتے میں جمعہ کے دن تشریف لایا کرتے تھے. جب جمعہ کے دن آپ تشریف لایا کرتے تھے تو پورا مدینہ آپ کا زیارت کرنے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے آ جایا کرتا تھا کہ امام شافعی جا رہے ہیں. اللہ نے ایسی عزت دی تھی. کسی زمانے میں علماء کی عزت تھی، لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے چھتوں پر باہر کہ امام شافعی جا رہے ہیں. صرف جمعہ کے دن آئے تھے. اتنے بڑے امام جنہوں نے ایک پوری فقہ شافعی بنایا ہے، جن کے ماننے والے بہت بڑی تعداد دنیا میں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں نے کہا کہ آپ امام وقت ہیں پھر بھی آپ اپنے اماں کے پیر کے تلوے کو کیوں چاٹ رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سنایا، التحت قدما الجنہ، کہ والدین کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کو چھپا رکھا ہے.
جو شعر بھی پڑھا کرتے ہیں، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اس لیے میں اپنی اماں کے پیٹ کے تلوے کو نہیں چاٹنا ہوں، بلکہ میں اپنی جنت کو چاٹتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو جو بطور نعمت ہم سب کو عطا فرمائی، وہ گویا ہمارے لیے جنت ہے۔ جس نے والدین کو ایک مرتبہ زیارت کیا، ایک حج کا ثواب، 2 مرتبہ دیکھا تو 2 حج کا ثواب ہم اپنے گھروں میں رہ کر اتنی بڑی نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، اتنی بڑی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے سورہ بنی اسرائیل میں سے یہ چند آیتیں تلاوت کی، اس میں 13 احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس میں سے ایک حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوامر اور اپنے احکامات بیان فرمائے۔ آئندہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جلدی آنے کی کوشش کریں۔ دین کی بات ہوتی ہے، جمعہ کے دن ایک مرتبہ ذوق شوق کے ساتھ سن لیں، ورنہ یہ وقت تو کہیں نہ کہیں لگ ہی جاتا ہے۔ اس لیے دین سننے کا شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے، تھوڑا جلدی سے آ جائے اور ان باتوں کو سن کر اپنے گھروں میں مذاکرہ کریں۔ صرف بیان تقریر سن لیا، واہ واہ کر لیا، ایسا نہیں۔ آپ کسی بھی مقرر کی واہ واہ کریں گے، تعریف کریں گے، اس کو کیا ملے گا؟ اصل تو عمل کرنا ہے، گھروں پہ جا کر تذکرہ کرنا ہے، اور بیان کے بعد جو کمی کوتاہی نظر آئے اس کو اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے۔ جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں سنا، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا نہیں کر رہے ہیں، تو اب جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، دھیرے 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 دھیرے۔ اسی طریقے سے بیویوں کو ترجیح دیا جاتا ہے عام طور سے والدین کے اوپر، اس لیے وہ بھی اس کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے اندر کہاں کہاں کوتاہی پائی جا رہی ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ 5 وقت نمازوں کا خاص طور سے اہتمام، اور فجر کے اب تو کتنی لمبی راتیں ہوتی ہیں، 6-10 پہ جماعتیں ہوتی ہے، اتنی اللہ تعالیٰ ہمیں وقت دیتے ہیں کہ آدمی اگر جلدی سے اٹھنے کی کوشش کرے بہت آسانی کے ساتھ اٹھ کے آ سکتا ہے۔ یہ ہمارے شہر کا مرکز ہے، ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مرکزی مسجد عطا فرمائی۔ کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں یہاں پر بیان کے لیے، جمعرات کے دن بیان ہوتا ہے تو ان بیانوں میں بھی شریک ہو، مغرب سے لے کر عشاء تک